گہرے نیلے سمندر کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ یہ محل سمندر کے بادشاہ کا تھا، جو اپنی شان و شوکت میں کسی زمینی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ محل کے ستون موتیوں اور مونگے سے بنے تھے، چھتیں چمکتے ہوئے شیپ اور قیمتی پتھروں سے سجی تھیں۔ جب روشنی پانی میں داخل ہو کر محل کی دیواروں پر پڑتی تو وہ ہزاروں رنگوں میں جگمگاتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جاتیں۔ محل کے گرد باغیچے بھی تھے، جہاں رنگ برنگی مچھلیاں ایسے تیرتی تھیں جیسے زمین پر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ ہر طرف سکون اور خوبصورتی کا عالم تھا، مگر بادشاہ کی سخت مزاجی سب جلپریوں کو دباؤ میں رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان جلپریوں کی تعریف کرتا جو سمندر کی تہ سے زیادہ موتی اور ہیروں کے ڈھیر لا کر پیش کرتیں۔ اس کے نزدیک دولت ہی سب سے بڑی قیمت تھی۔ دوسری طرف عام جلپریوں کے گھر سادہ تھے۔ کچھ گھروں کی دیواریں چھوٹے چھوٹے پتھروں اور صدف سے بنی تھیں، کچھ مونگے اور سمندری گھاس سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ گھر اگرچہ بادشاہ کے محل جیسے شاندار نہ تھے، مگر ان میں اپنائیت اور سکون بسا ہوا تھا۔ ان گھروں کے باہر ننھی مچھلیاں کھیلتی پھرتیں اور جلپریاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی خوشی رہتیں۔ انہی میں ایک جلپری تھی جس کا نام سمرین تھا، جو دل کی بہت نیک اور نرم مزاج تھی، مگر وہ زیادہ موتی ہیروں کو ڈھونڈ کر نہیں لا پاتی تھی۔ جب وہ خالی ہاتھ بہت کم قیمتی چیزیں لاتی تو بادشاہ اس پر نظر تک نہ ڈالتا۔ سمرین کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ بادشاہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بادشاہ اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کے محل سے دور رہتی۔ مگر بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سفیان تھا، جو اپنے والد کی طرح سخت مزاج نہیں تھا۔ اس شہزادے کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا تھا اور وہ باقی جلپریوں کی طرح دولت پرستی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے وہی جلپری سمرین اچھی لگتی جو سچائی اور خلوص کی مثال تھی۔ شہزادہ سفیان اکثر بہانے سے اس کے قریب آتا، مگر جلپری سمرین کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ایک دن سمندر کی گہرائیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک خوفناک راکشس اندھیروں سے نکل آیا۔ اس کے بڑے بڑے دانت اور ہری آنکھیں سب کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ جلپریوں اور مچھلیوں کو پکڑ پکڑ کر کھانے لگا۔ سمندر میں شور برپا ہو گیا اور سب اپنی جان بچانے کے لیے دور بھاگنے لگے۔ جلپریاں اپنے گھروں میں چھپ گئیں اور مچھلیاں دور بھاگنے لگیں۔ شہزادہ سفیان آگے بڑھا اور اس راکشس کا سامنا کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی نیزہ تھا جو محل کے خزانے سے لایا گیا تھا، مگر راکشس نہایت طاقتور تھا اور شہزادے سفیان کو بار بار دھکیل دیتا۔ جلپری سمرین یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں ہمت جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے سفیان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آگے بڑھی اور شہزادے سفیان کے ساتھ مل کر راکشس کا مقابلہ کرنے لگی۔ دونوں نے اپنی طاقت اور عقل کو یکجا کر کے وار کیے۔ کبھی جلپری سمرین اپنی چالاکی سے راکشس کی توجہ ہٹتی اور کبھی شہزادہ سفیان نیزہ مار کر اسے زخمی کرتا۔ یہ جنگ لمبی اور سخت تھی، مگر آخرکار ان کی محنت رنگ لائی۔ راکشس شکست کھا کر سمندر کی گہرائیوں میں جا گرا اور وہاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پورے سمندر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑائی کے دوران جلپری سمرین کو یہ حقیقت پتہ چلی کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ کھڑی ہے وہ دراصل بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ جان کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادے سفیان کے اتنے قریب رہی مگر کبھی پہچان نہ پائی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خلش پیدا ہوا اور وہ شہزادے سفیان سے ملنے کے بجائے فوراً اپنی دنیا کی طرف لوٹ گئی۔ شہزادہ سفیان مگر جلپری سمرین کو نہیں بھولا۔ وہ دن رات اسی کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ وہ بار بار کوشش کرتا کہ اس سے ملاقات ہو، لیکن جلپری سمرین جان بوجھ کر اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی۔ شہزادہ سفیان ہمت نہیں ہارتا تھا۔ کئی دن تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا اور بالآخر ایک دن اسے دوبارہ پا لیا۔ شہزادہ سفیان اس کے سامنے آیا اور نرمی سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جلپری سمرین نے چونک کر کہا، میں نے تمہارے سامنے تمہارے والد کو کئی بار کوسا، پھر بھی تم مجھے پسند کرتے ہو۔ شہزادہ سفیان مسکرا کر بولا، ہاں، کیونکہ میرے لیے تمہارا دل سب سے قیمتی ہے، نہ کہ موتی اور ہیروں کے ڈھیر۔ جلپری سمرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اصل خوشی تو دل کی سچائی اور قربانی میں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے شہزادے سفیان کی محبت کو ماننے لگی۔ اب اس کے دل میں بھی شہزادے سفیان کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ محبت خالص ہے
اور اس کا کوئی نام البدل نہیں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا ایک ایسی جل پری کو پسند کرتا ہے جو موتی اور ہیروں میں آگے نہیں ہے تو وہ پہلے حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہی جل پری وہ ہے جس نے اپنی بہادری سے سمندر کو راکشس کے خوف سے نجات دلائی۔ آخرکار بادشاہ نے اس کے خلوص اور بہادری کو تسلیم کیا اور رشتہ منظور کر لیا۔ یوں سمندر کے شاندار محل میں شادی کی تیاریاں ہوئیں۔ ہر طرف روشنی اور جگمگاہٹ تھی، جل پریاں اور مچھلیاں خوشی سے جھوم رہی تھیں اور پورا سمندر ایک نئے جشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جل پری جو کبھی اپنے آپ کو کم تر سمجھتی تھی اب شہزادے کی زندگی کی ملکہ بن گئی۔ اس کہانی نے ثابت کر دیا کہ اصل قیمت موتی یا ہیروں میں نہیں بلکہ سچائی، خلوص اور بہادری میں ہے۔ وہ جل پری جسے کبھی کمتر سمجھا جاتا تھا اپنی محبت اور قربانی کے ذریعے سب سے قیمتی بن گئی۔ آج بھی سمندر کے باسی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سچا دل ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔